چھوٹی عمروں سے بچوں کو نماز کا روزے کی عادت ڈالنا پڑتی ہے. اگر یہ سوچا جائے کہ جب بالغ ہوں گے اس وقت شروع کیا جائے گا تو وہ کبھی اس کی عادت نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ مشقت پڑتی ہے، اس وقت نفس کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں، بلوغت ہوتی ہے تو مسائل دوسرے ہوتے ہیں. لیکن یہ آہستہ آہستہ پیار محبت سے بچوں کو سکھایا جائے اور اس میں خود رول ماڈل بنا جائے. بچوں کو نظر آئے کہ ابا ہمارے نماز پڑھتے ہیں، اماں ہماری نماز نہیں چھوڑتی کبھی. دیکھو فرض نماز کے علاوہ سنتیں بھی پڑھتی ہیں، کتنی لمبی لمبی سجدے کرتی ہیں، کتنے اچھے طریقے سے نماز ادا کرتی ہیں. تو بچہ تو فرض پڑھ کے چلا جائے بھلے، لیکن اس کو یہ نظر آئے کہ ابا ہمارے ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کہیں بیٹا اچھا میں تھوڑا سا سنتیں پڑھ لوں، پھر ہم کھیلیں گے، پھر ہم فلاں کام کریں گے، پھر ہم فلاں جگہ جائیں گے. اب وہ بچہ انتظار کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے انتظار. اس کو یہ احساس دلائیے کہ آپ دیکھو اپنی نماز میں اللہ سے ایسا تعلق بنا رہے ہیں، دکھاوے کی نیت سے نہیں، اس بچے کی تربیت کی نیت سے. تو اس کو یہ پتہ چلے کہ دیکھو میرے ابا نماز میں ایسا معاملہ رکھتے ہیں. تو یہ ہمیں بہت زیادہ اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ خود رول ماڈل بنے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ رول ماڈل اگر بچپن سے بنیں گے تو آگے اس میں ترقی کرتے کرتے آپ آگے بڑھتے جائیں گے. اگر آپ بچپن میں تو آٹومیٹیکلی رول ماڈل ہوتے ہی ہیں بچوں کے لیے ان کے ماں باپ، لیکن اگر آپ نے اس میں ترقی نہیں کی، آپ کا مطالعہ دین کا علم نہیں بڑھا، آپ کا عمل پہلے جیسا تھا ویسے ہی رہا، اس میں ترقی نہیں ہوئی، تو وہ بچہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنا رول ماڈل بنانا چھوڑ دے گا، بلکہ وہ دور باہر ادھر کسی اور لوگوں میں، اپنے کلاس فیلوز میں، اپنے اسکول کے ساتھیوں میں، محلے کے دوستوں میں اپنے رول ماڈل ڈھونڈنے لگے گا. ایک آدھ سال اس سے اگر بڑا ہوا تو بس وہی اس کے لیے سب کچھ ہو جائے گا. اور اس کو جب وہ فالو کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ ایک گین کا سسٹم بنتا ہے کہ اس کو اس میں وہ بڑائیاں اور وہ اچھائیاں نظر آنے لگتی ہیں، جس کو وہ اچھائی سمجھتا ہے جو اصل میں خرابیاں ہیں کہ یہ بڑا نڈر ہے، اس کے پاس تو دیکھو اس دن وہ ایک نائف لے کر آیا تھا، اس نے یہ ڈرگ کرتا ہے. تو وہ ان چیزوں میں پازیٹیوٹی دیکھنے لگتا ہے، اپنے طور پر وہ اٹریکٹ ہونے لگتا ہے، جبکہ اس کو آپ کے اندر جو پازیٹیو چیزیں نظر آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آتی، یا وہ ایک روٹین بن گئی، اس میں مزید اضافہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کے اندر آہستہ آہستہ اس کو اچھائیاں وقت کے ساتھ ساتھ نظر آتے رہنی چاہیے، اور آپ ان چیزوں کو اس سے ڈسکس بھی کریں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے ابا میری اماں یہ میرے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، یہ آخرت کی کیا خیالات کرتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ کہ بچوں کو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے کہ معلوم نہ ہو کہ حالات کیا ہے. گھر کی جو ریالٹیز ہوں، جو بنیادی حالات ہوں، ان کی طرف بھی بچوں کو آہستہ آہستہ جب وہ سمجھداری کی ایج کو آ جائیں، عمر کو پہنچ جائیں، 11-12 سال کے ہو گئے، تو انہیں پتہ ہو کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے، کتنی مشکلات اس میں آ رہی ہیں، کس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، تاکہ وہ بچہ آہستہ آہستہ میچور ہوتا جائے. اس کو چھوٹے بچوں کی طرح ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ دنیا کیسے چلتی ہے، اور وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو بچپنے ہی کے اندر رکھے. یعنی اس کو گویا میچور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑوں میں بیٹھے گا تو فائدہ اٹھائے گا، ان سے کچھ سیکھے گا. ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں کہ بچے جیسے آیا سلام، دعا بھی نہیں کی اس نے، اپنے کمرے میں جا کے کھیلنے لگا دوستوں کے ساتھ. حالانکہ اس کو جا کے پہلے سب بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا چاہیے، ان سے دعائیں لینا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. پھر 15-20 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے کچھ باتیں سن لی، اب کہ اچھا بچوں اب تم لوگ جاؤ اپنا تھوڑا سا کھیل لو. پھر بچے اپنا کھیل لے، پھر کھانے کے وقت دوبارہ آ گئے، مہمانوں کے ساتھ سب بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر گفتگو میں شریک ہو گئے. پھر آخر میں کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کوئی اچھی بات اگر کر رہے تو اچھی بات میں بھی ان کو شریک کر لیا. تو اس طرح ان سے انگیج بھی کیا جائے، کچھ تھوڑا ان کو اپنا ٹائم بھی فری میں دے دیا جائے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ بالکل اپنے طور پر ہی ایسا وقت گزاریں کہ انہیں موقع ہی نہ ہو بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا. سب سے زیادہ بچے جو ہے وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اور اس طرح ان کے جو بڑے آتے ہیں ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کے ڈسکشن میں ان کو بہت ساری چیزیں پک کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس سے ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے.